بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت فرما لیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دے۔ ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے میرا اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج کا عمل بڑا ہی مبارک اور زبردست اور طاقتور قسم کا عمل ہے، بہت ہی مجرب ترین عمل ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا عمل ہے۔ ناظرین کرام، اس عمل کو آپ اپنی کسی بھی حاجت اور مشکل کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ کی تمام مشکلات کا حل اس عمل کے اندر اللہ رب العزت کے فضل کرم سے موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مومنین کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اس میں امراض کے لیے، روحانی جسمانی امراض کے لیے شفا موجود ہے، اور اسی قرآن مجید میں ہمارے لیے رحمت موجود ہے، برکت موجود ہے۔ اب ہم کیسے حاصل کرتے ہیں، کتنی حاصل کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے، اور پھر حاصل اسی کو ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر مکمل تقوی اور توکل رکھتا ہے۔ جس کا پورا توکل اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی قدرت پر ہوتا ہے، اس کی حاجات پوری ہوتی چلی جاتی ہیں، مشکلات آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے کوئی بھی عمل جو آپ کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے، اس کو پورے یقین کے ساتھ کیجئے گا، یہ عمل آپ کی تمام مشکلات کے لیے کافی ہے۔ کسی ایک حاجت کا میں یہاں پر ذکر کروں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ آپ کی کوئی بھی بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی حاجت ہے، آپ نے بس یہ عمل کرنا ہے، اور ہے بھی بہت آسان سا عمل ہے، کرنا ہے، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ چلیے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے ایک گزارش میری یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل نور اسلامک ٹیچر پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین کرام، آپ اس کو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، کسی بھی جائز حاجت ضرورت کے لیے کر سکتے ہیں، رزق، کاروبار، ملازمت کے لیے کر سکتے ہیں، کامیابی کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جب آپ یہ عمل شروع کریں گے تو آپ نے صدقہ کرنا ہے اس عمل کی نیت کے ساتھ۔ اللہ اس صدقہ کی برکت سے مجھے اس عمل میں کامیاب فرما دیجئے، اور جس بھی مقصد کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں اس مقصد میں مجھے کامیاب فرما دیجئے۔ ناظرین کرام، پہلی چیز جو آپ کی زندگی میں ہونا انتہائی ضروری ہے بحیثیت مسلمان، وہ ہے نماز۔ نماز کو کبھی بھی مت چھوڑیے۔ نماز تمام وظائف کی بنیاد ہے۔ اگر نماز نہیں ہے تو وظائف میں وہ تاثیر، وہ طاقت حاصل نہیں ہوتی، اور پھر ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے وظائف کیے، بہت سارے کیے، لیکن ہمیں ان سے فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ ہوگا کیسے؟ جب ہم نماز ادا نہیں کریں گے۔ تو آپ نے نماز کی عادت ضرور بنا لینی ہے۔ چلیے اب عمل کیا ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ نے سمجھ لینا ہے۔ یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کوئی خاص وقت اس کے لیے متعین نہیں ہے، اور اس بات کو یقینی بنا لیجئے کہ آپ نے کسی کا کوئی حق نہیں دبا رکھا، چاہے وہ حق پیسوں کی صورت میں ہے یا چاہے وہ حق کسی زمین اور پلاٹ کی صورت میں ہے۔ یہ یقینی بنانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب ہم ایسی اعمال کے اندر لگے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتی، اور جب اللہ رب العزت کی رحمت انسان کی طرف متوجہ نہیں ہوتی تو پھر جتنے مرضی وظائف آپ کر لیں، ان کی تاثیر آپ کو کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اگر کسی کا حق آپ کے ہے تو آپ اس حق کو پہلے ضرور ادا کر لیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کیسے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ عمل آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین وقت جو اس عمل کو کرنے کا ہے، جو میں آپ کو بتاؤں گا، وہ عمل ہے تہجد کے وقت کا۔ آپ تہجد کے وقت اس عمل کو کریں گے تو پھر میں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اس میں ضرور کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تہجد کے وقت میں اگر آپ کریں گے تو آپ کبھی بھی اس عمل میں ناکام نہیں ہوں گے، کہ وہ وقت ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا سے پکارتے ہیں کہ اس وقت ہے کوئی جو مجھ سے اپنی ضرورتیں پوری کروانا چاہتا ہو، مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہو، توبہ کرنا چاہتا ہو۔ تو جو بھی اس وقت دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے آپ اس عمل کو اگر تہجد کے وقت میں کریں گے تو پھر آپ کے لیے یہ بہت ہی زیادہ بہترین ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں
اس وقت عمل کرنا میرے لیے مشکل ہے، تو پھر آپ اس کو کسی بھی فرض نماز کے بعد کر سکتے ہیں، کیونکہ فرض نماز کے بعد کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو مختلف احادیث کے اندر موجود ہے کہ اس وقت میں اللہ رب العزت انسان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو فرض نماز کے بعد بھی آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس وقت بھی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے آپ یا تو تہجد کے وقت یہ عمل کر لیں اور یا پھر آپ فرض نماز کے بعد عمل کر لیں۔ اس کا طریقہ کار اس طریقے سے ہے کہ آپ نے ایک پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے اور آپ نے اول 7 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ ہی درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے یا پھر آپ کوئی بھی مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے، پھر آپ نے درمیان میں 11 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ یاسین کی یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن ایک بات کو آپ سمجھ لیں کہ جب بھی قرآن مجید کی کسی آیت کو، سورت کو یا قرآن مجید کے کسی بھی حصہ کو آپ تلاوت کرنے لگیں، چاہے وہ بطور وظیفہ ہی آپ تلاوت کرنے لگیں، تو آپ پہلے تعوذ کو پڑھیں، پھر تسمیہ کو پڑھیں اور اس کے بعد آپ وظیفے کو شروع کریں۔ بغیر تعوذ اور تسمیہ کے قرآن مجید کے جتنے وظائف ہیں ان کو آپ شروع نہ کیا کریں، کیونکہ اس طرح وہ برکت حاصل نہیں ہوتی، اور پھر اللہ رب العزت کا جو حکم ہے کہ جب تم قرآن مجید پڑھنے لگو تو پھر تم تعوذ پڑھو، تو اس حکم کے اوپر بھی عمل اس کے پڑھے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب بھی قرآن مجید کے جتنے وظائف ہیں ان کو آپ پڑھتے ہیں کرتے ہیں تو پھر آپ اس سے پہلے تعوذ تسمیہ پڑھ لیا کریں۔ تو 11 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں اور پھر کیا پڑھیں، یہ ایک مرتبہ ہی آپ نے پڑھنی ہے تعوذ اور تسمیہ، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم اس کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب جو پانی کا گلاس آپ کے پاس موجود ہے اس گلاس کے اوپر دم کر دیجئے اور اس پانی کو 3 سانسوں کے اندر بڑے آرام سے آپ نے پینا ہے، اور پھر بیٹھ کر وہیں پر آپ نے خوب گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ آپ نے جس بھی حاجت کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد بھی پورے دن کے اندر آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھتے رہنا ہے۔ لیکن یہ پانی والا عمل آپ نے دن میں 1 مرتبہ 24 گھنٹوں میں آپ نے اس کو 1 مرتبہ کرنا ہے، لیکن اس آیت کو آپ نے وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا ہے، جتنی آپ کو آسانی لگے۔ اس کے لیے کوئی تعداد متعین نہیں کرنی، آپ نے بغیر شمار کیے ہوئے اور بغیر تعداد کے اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی چند دن کے اندر اللہ رب العزت فضل فرمائیں گے، اور یہ انسان کے توکل کے اوپر ہوتا ہے، کتنا اس کو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر توکل اور یقین ہے، تو اسی اعتبار سے اللہ رب العزت کا فضل انسان کے اوپر ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو ضرور کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔